یہ واقعہ کربلا کا ہے۔ جب یزید نے امام حسین کا قتل کیا تو اس کا دردناک انجام بھی پایا۔ یزید بن معاویہ کی خلافت کی ابتدا ہی تنازعات سے بھری ہوئی تھی۔ جب اس نے اپنے والد معاویہ بن ابو سفیان کے بعد خلافت سنبھالی تو اس نے اسلامی نظام خلافت کو بادشاہت میں بدل دیا۔ اس کا مقصد صرف طاقت اور دنیاوی حکومت تھا، نہ کہ دین اسلام کی سربلندی۔ اس نے اپنے گورنروں کو حکم دیا کہ مدینہ، مکہ اور دیگر شہروں کے بزرگوں، صحابہ کرام اور اہم شخصیات سے طاقت کے زور پر بیعت لی جائے، اور جو انکار کرے اس کو قتل کر دینا یا اس کے خلاف سخت مزاحمت کارروائی کرنا۔ اسی بیعت کے مطالبے نے امام حسین کو براہ راست یزید کے ظلم کا نشانہ بنایا۔ امام حسین جو نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے، کھلے لفظوں میں یزید کی بیعت سے انکار کر دیا، کیونکہ وہ ایسے فاسق و فاجر انسان کو خلیفہ تسلیم نہیں کر سکتے تھے۔ انہوں نے فرمایا، میرے جیسا شخص یزید جیسے شخص کی بیعت نہیں کر سکتا۔ امام حسین کے انکار نے ظلم کی ایک نئی داستان کی بنیاد رکھی۔ یزید نے سوچا کہ اگر حسین نے بیعت نہ کی تو اس کی حکومت کمزور پڑ سکتی ہے۔ یہی وجہ تھی کہ اس نے ظلم اور جبر کا راستہ اختیار کیا اور امام حسین کا تعاقب شروع کیا گیا۔ یہی وہ موڑ تھا جہاں کربلا کی سرزمین پر تاریخ رقم ہونے والی تھی۔ امام حسین اپنے اہل بیت اور چند وفادار ساتھیوں کے ساتھ کوفہ کے سفر پر نکلے، اس میدان پر کہ اہل کوفہ ان کی مدد کریں گے، جیسا کہ انہوں نے خطوط لکھ کر وعدہ کیا تھا۔ لیکن جب حسین کربلا کے مقام پر پہنچے تو کوفہ کا منظر بدل چکا تھا۔ یزید کے گورنر عبید اللہ بن زیاد نے حالات کو قابو میں لے رکھ کر حسین کا راستہ روکا۔ وہ کربلا کی گرم اور بے آب و گیا میدان میں محصور ہو گئے۔ یزیدی لشکر نے امام حسین اور ان کے ساتھیوں پر پانی بند کر دیا۔ 10 محرم کو امام حسین نے آخری وقت تک صلح کی پیشکش کی، مگر یزید کا حکم تھا کہ حسین کی بیعت یا موت۔ امام حسین نے فرمایا، میں ذلت کو قبول نہیں کر سکتا۔ پھر وہ عظیم دن آیا جب امام حسین نے اور ان کے بھائی، بیٹے، بھانجے، ساتھی ایک ایک کر کے شہید کیے گئے۔ امام حسین آخری وقت تک اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے لڑتے رہے۔ آخرکار وہ پھر سجدے کی حالت میں شہید کر دیے گئے۔ کربلا کا یہ قربانی کا سفر محض ایک جنگ نہیں تھا، بلکہ حق و باطل کے درمیان ایک ابدی فرق ثابت ہوا۔ امام حسین کی شہادت نے صرف کربلا کی زمین کو لہو سے نہیں رنگا، بلکہ پورے عالم اسلام کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ خبر جب مدینہ، مکہ اور دیگر اسلامی ریاستوں میں پہنچی تو مسلمانوں کے دلوں پر غم، غصہ، حیرت چھا گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کی شہادت نے یزید کی حکومت کو اخلاقی طور پر تباہ کر دیا۔ مسلمان جان چکے تھے اب خلافت عدل و انصاف کا نظام نہیں بلکہ ظلم و جبر کا ہتھیار بن چکی ہے۔ مدینہ میں لوگ یزید کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے، یہاں تک کہ واقعہ ہرا پیش آیا جس میں یزیدی فوج نے مدینہ پر حملہ کیا، مسجد نبوی کی بے حرمتی کی، صحابہ کی اولادوں کو شہید کیا اور عورتوں کی عزتیں پامال کی۔ یزید چہرہ اب مکمل طور پر بے نقاب ہو چکا تھا۔ اسی دوران مکہ مکرمہ میں بھی بغاوت ہوئی اور خانہ کعبہ پر منجنیقیں برسائی گئیں۔ مسلمانوں کے دل یزید کے لیے نفرت سے بھر چکے تھے، یہاں تک کہ اس کے اپنے درباری بھی اس سے دور ہونے لگے۔ یزید، جس نے دنیا کی بادشاہی کے لیے امام حسین جیسے عظیم المرتبت انسان کو شہید کیا، اب خود ہی ذلت، لعنت اور بد دعاؤں کا نشانہ بننے لگا۔ زید نے نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم امام حسین کو شہید کر کے دنیاوی حکومت تو بچا لی، مگر اس کا انجام عبرتناک اور شرمناک تھا۔ امام حسین کی شہادت کے بعد چند ہی سالوں میں یزید کی حکومت بکھرنے لگی، لوگ اس سے نفرت کرنے لگے اور ہر جگہ اس کے خلاف بغاوتیں پھوٹنے لگی۔ یزید کی زندگی سے سکون ختم ہو گیا اور بدنامی میں ڈھل۔ مورخین لکھتے ہیں کہ یزید کو سکون کی نیند نصیب نہ ہوئی، اکثر ڈراؤنے خواب دیکھتا اور امام حسین کے سجدے اور لاش کی منظر کشی اس کے ذہن میں تازہ رہتی۔
آخر کار صرف 3 سال حکومت کرنے کے بعد یزید کو کسی سخت بیماری نے آن پکڑا۔ اس کا جسم بگڑنے لگا، چہرہ سیاہ ہونے لگا اور لوگ اس کی لاش کے قریب آنے سے بھی کتراتے۔ بعض روایت کے مطابق یزید کی لاش کتوں کے سامنے پڑی رہتی اور اس کی قبر کا بھی پتہ نہ چلا۔ کسی نے اس کے لیے فاتحہ نہ پڑھی، کسی نے اس کی موت پر افسوس نہ کیا۔ یزید کا انجام دنیا کے لیے ایک کھلی عبرت ہے کہ ظلم چاہے کتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو، دیر پا نہیں ہوتا۔ اللہ کے نیک بندوں پر ظلم کرنے والے ہمیشہ ذلیل و خوار ہوتے ہیں۔